السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ایک دو ضروری باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا ہے. قصہ تو تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کا ختم پر ہے. کل جو واقعہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا طوفان جو تھا وہ کیسا رہا، اس کی پوری تفصیل آپ کو بتائی گئی. قرآن میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ واقعے کے بارے میں اور نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں کہا: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے ایک نشانی کے طور پہ اسے چھوڑا ہے، ایک نشانی اسے بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. سورہ حاقہ 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، ہم نے اس واقعے کو تمہارے لیے ایک نصیحت والا بنایا. کیسی نصیحت؟ بہت ساری نصیحتیں. نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ، یہ طوفان، یہ بیٹے کا واقعہ ہمارے لیے سبق دیتا ہے. اتنا سبق ہے کہ اس کے پیچھے باقاعدہ ریسرچ کی گئی. قریب کی ایک تحقیق میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. 1920 میں 1920 سینچری کے اندر جو ہے امریکہ اور برطانیہ، یہ دو شہروں کی دو بڑی یونیورسٹیز سے ایک ٹیم تیار کی گئی اور انہوں نے مصر، عراق اور وہ علاقوں کا دورہ کیا جہاں یہ مشہور تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان سے یہ متاثر ہوئے. تو ان کی ٹیم نے ریسرچ کرتے ہوئے زمین کی کھدائی گہرائی تک پہنچے تو انہیں بہت سارے چیزیں ملی، ایسی چیزیں جو 19 سینچری میں نہیں پائی جاتی تھی. اور وہ بھی حیرت کی بات اس وقت تھی جب وہ تقریباً زمین کے بہت گہرائی کے حصے میں پائی گئی. پھر اس پر تحقیق کی گئی. ایک شہر ہے ار نام کا، انگریزی میں صرف UR لکھتے ہیں، ار بلکہ اردو میں ار ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ شہر سے جڑ کر جو ہے بعض تحقیقات ریسرچ کے طور پہ رکھی گئی. اور اس زمانے کے اندر یہ جو یونیورسٹیز سے باقاعدہ ریسرچ کرنے کی ایک ٹیم پہنچی، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کا یہی فیصلہ رہا جو فیصلہ کہ قرآن نے بتایا کہ ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بتایا. اور واقعی میں ابھی قریب میں بھی چند سال پہلے، تقریباً 7-8 سال پہلے بھی یہ بات مشہور ہوئی کہ بہت ساری چیزیں ایسی دنیا میں برآمد ہوئی جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اسی کشتی کی لکڑیوں کے بعض ٹوٹے حصے ہیں. اور واقعی میں ہوگا بھی ایسا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عبرت کا سامان ذکر کیا ہے. بہرحال سائنس کی تحقیق ہے یہ، لیکن قرآن نے جو کہا ہمیں اس بات پر پورا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو نمونہ، عبرت اور نصیحت بنایا. یہ پورا واقعہ عبرتوں اور نصیحتوں سے بھرا ہے. ایک دو باتیں بطور عبرت کی بیان کرنی. ایک بات تو اس واقعے سے پوری باتیں جو 2 دن آپ سنے قصے میں، تقریباً جہاں جہاں آپ قصے میں بات سن رہے ہیں وہاں میں ہلکے سے اشارہ دے رہا ہوں، کیا بات معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک دو باتیں ضرور بیان کرنا ہے. ایک بات یہ، ہمارا جو رشتہ دنیا میں بنتا ہے
خون کا وہ صرف ایک ذریعہ ہے، ایک نام ہے، باپ، بیٹا، بیوی، ماں، بہن، بھائی، ورنہ حقیقت میں قیامت کے دن وہی رشتہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا جس میں ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو نہ شوہر بیوی کو بچا سکتا ہے اور نہ ہی باپ بیٹے کو بچا سکتا ہے۔ یہ واقعے میں دو باتیں بھی آپ کو ملتی ہیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بے ایمان ہے تو پھر ایمان والا شوہر اسے نہیں بچا سکتا۔ باپ بیٹے میں کوئی ایک بے ایمان ہے، بے عمل ہے، تو پھر باپ بھی اسے نہیں بچا سکتا۔ اور باپ بھی کیسا باپ؟ وہ باپ جسے قرآن نے عبدن شکورا کہا، اول رسول کہا گیا، وہ باپ جن کے بارے میں ایک بات میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے، آپ کو معلوم ہے 1,24,000 پیغمبروں میں سے اللہ نے 5 کے نام چنے اور کہا کہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ سورہ احزاب 21ویں پارے میں قرآن میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم۔ اللہ نے 5 کے نام لیے، کہا کہ آپ، بولے تو مطلب محمد رسول اللہ، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کو قرآن نے اولو العزم پیغمبر کہا۔ بولے تو ایک دم مرتبے والے، عظیمت والے پیغمبر قرآن نے ان کو کہا۔ سوچیں 1,24,000 پیغمبروں میں 5 پیغمبروں کو اتنا بڑا رتبہ ملا۔ اللہ کے نبی ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 پیغمبروں کو۔ اور ان میں سے تاریخ زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام اتنے مقام و مرتبے کے پیغمبر، اس کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائے۔ یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے، یہ توحید ہے۔ جس کے دل میں توحید ہے اسی کے لیے کامیابی ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جو توحید سے خالی ہے، تو وقت کا پیغمبر اور رسول بھی اسے بچا نہیں سکتا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بابا، فلاں صاحب، فلاں درگاہ ولی ہمارے کام آئیں گے، ان کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے؟ کہاں ہوگا؟ یہ قرآن کی باتیں ہیں، اتنی صاف سیدھی باتیں ہیں۔ ایک بیٹا جس کے باپ کی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اور وہ باپ بچا نہیں پا رہا ہے اپنے بیٹے کو، تو کل قیامت کے دن ایرے غیرے آ کر کیسا بچا لے کے جائیں گے؟ تو ہرگز یہ بات آپ کو نادان بنانے کے لیے ہے، ورنہ ایمان کے بغیر باپ بیٹے کا رشتہ بھی باپ بیٹے کا رشتہ نہیں رہتا۔ ایمان اصل چیز ہے، یہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسری ضروری بات اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا کام ہے لوگوں تک بات پہنچانا، حق بات پہنچانا، دین پہنچانا۔ باقی لوگ بدلتے ہیں، نہیں بدلتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے، نہیں ملتی ہے، ہاں ہماری بات سے کتنے لوگ فالو ہوتے ہیں ہم کو، یہ اللہ دیکھتے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ایمان لانے والے کتنے؟ صرف 80، بولے کہ صرف 80۔ لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو گرا دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم پیغمبروں میں اونچا مقام و مرتبہ دیا۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری محنت دیکھتے ہیں، اللہ ہمارا کام دیکھتے ہیں، ہم کن تک بات پہنچا رہے ہیں اللہ وہ دیکھتے ہیں۔ اب ہماری بات سن کے کتنے بدلے نہیں بدلے یہ اللہ تعالیٰ پوچھتے نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا لست علیہم بمسیطر، پھر ایک جگہ کہا ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو صرف پہنچانا ذمہ داری ہے۔ تو ہمارا کام ہے دین کی تبلیغ، دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ جو بھی حق بات آپ کو معلوم ہے آپ دوسروں کو بتائیں۔ اب اس کے بعد وہ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، بدلتے ہیں نہیں بدلتے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت و توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ باقی ہمارا کام ہے تبلیغ، دعوت، دوسروں تک بات پہنچانا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہی مقصود ہے، اللہ تعالیٰ یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہاں ہمارے ذریعے سے کتنوں کو اسلام کی توفیق قبول ہوا وہ نہیں ہے، بات کتنوں تک پہنچی۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق ہے۔
جو ہمیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام کے واقعے پہ آپ دیکھتے جائیں، یہ دو تو نصیحت کی باتیں تھی۔ خیر، اس کے بعد جیسے میں نے کل کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی جو 3 اولاد بچ کے تھی دنیا میں، اسی کے ذریعے سے پوری نسل چلی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح علیہ السلام کی یہ 3 اولاد سے ہی آگے کی پوری ذریت نسل کو چلایا، تو ان تینوں کے ذریعے سے ہی نسل چلی۔ اس کے بعد کتنے سال تک زندہ رہے؟ ایک روایت یہ ہے کہ تقریباً 350 سال 350 سال حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے، یہ طوفان کے واقعے کے بعد، ایک روایت کے مطابق۔ تو اس اعتبار سے ان کی عمر 1000 سے پار چلی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت کو باقی رکھا، بلکہ قرآن میں یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نوح علیہ السلام کی ذریت میں نبوت یعنی نبیوں کو بھی بنایا اور کتابیں بھی بھیجیں۔ سبحان اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ ان کی آنے والی ذریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو بنایا اور کتابیں بھی عطا کی۔ یہ دنیا کی حد تک یہ باتیں جو مقام و مرتبے کی ہے۔ اگر یہاں آپ دیکھیں ایک چیز، نوح علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب آیا۔ عذاب کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ قرآن کی ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا، وہ کیوں ڈبو دیے گئے؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ نہ اللہ کا ظلم ہے، نہ نبی کے خلاف سازشوں کا انجام ہے، یہ تو خیر ہوں گی کہیں نہ کہیں، لیکن اصل جو مقصد تھا وہ ان کے کرتوتوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں ڈبویا۔ آپ کو میں ایک حدیث سناؤں گا، جان کر کے تعجب ہوگا کہ یہ قوم کتنی بدبخت تھی۔ یہ تو دنیا کے اندر نہیں، چلیے آخرت میں قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے۔ بلا کر کے کیا پوچھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے ہل بلغت، اے نوح کیا تم نے میرا پیغام، میری باتیں، میرے دین کو لوگوں تک، تمہاری قوم تک پہنچایا؟ فیقول اے رب نعم، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں میرے رب، تو نے مجھے جو ذمہ داری دی میں نے اسے ادا کر دیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کو پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ہل بلغکم، پوچھیں گے کہ کیا نوح نے تم تک میرے دین کو پہنچایا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب کیا ہوگا معلوم ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ما جاءنا من نبی، ما جاءنا من نبی، ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ یہ کون کہیں گے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، کہیں گے کہ کیا تمہارے حق میں کوئی ہیں جو گواہی دیں گے؟ تو نوح علیہ السلام جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ محمد و امتہ، کہ میرے حق میں گواہی دینے کے لیے محمد اور ان کی امت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو بلائیں گے، پوچھیں گے، تو یہ امت جواب دے گی کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا دین حق واقعی معنوں میں پہنچایا۔ کیسے تم کو معلوم ہوا؟ امت کہے گی ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات پہنچائی ہے، اور آپ کی بات برحق ہے، آپ نے تعلیم ہمیں دی ہے، کس کس پیغمبر نے کس قوموں تک پہنچے ہیں، اللہ کا دین پہنچایا ہے، یہ پوری تفصیل، یہ پوری باتیں ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہے، اور اسی بات کی بنیاد پر ہم یہ گواہی دے رہے ہیں۔ یہ بات بولنے کے بعد اللہ کے نبی قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 پر 3 اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں ایک متوسط معتدل امت بنایا،
क्यों? लितकूनु शुहदाअ अलन नास, ताकि कल क़यामत के दिन तुम गवाह बनो। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और नबी भी कल क़यामत के दिन तुम्हारे बारे में गवाही देने वाले बनेंगे। तो ये गवाही होगी इस उम्मत की और इस उम्मत के पैगंबर की, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हक़ में होगी, और अल्लाह ताला उसी के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। ये जो वाक़िया है, पूरा वाक़िया, यानी नूह अलैहिस्सलाम को बुलाना, उनकी कौम को बुलाना, पूछना, ये पूरी बातें, ये इमाम बुखारी ने इस हदीस को रिवायत किया। हदीस सही बुखारी में 3330 पर 9 हदीस नंबर में ये पूरा वाक़िया है। इससे मालूम होता है कौम नूह पर अल्लाह का दुनिया में इतना अजाब आने के बावजूद भी क़यामत के दिन ये कौम की हालत ये है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह ऐसी कौम से, ऐसे लोगों से कि पूरे के पूरे डूबने के बाद इतने अजाब आंखों को देखने के बावजूद भी अपने ही पैगंबर के बारे में उनकी ये खियानत है, उनकी ये बददियानती है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क़यामत के दिन के अहवाल बयान करते हुए बयान फरमाया। बहरहाल ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम और उनके बारे में क़यामत के दिन क्या होगा, इसके बारे में बात रही। अगर हम नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं, ये तो एक तो है नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का भी जिक्र किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी बात हदीस में आई है, उनके आखिरी वफात से पहले के मरहले को लेकर। चलिए अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो क्या हुआ। अल्लाह के नबी, एक हदीस लंबी हदीस है ये, इसका आधा हिस्सा मैं बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये आधा हिस्सा ही टॉपिक से रिलेटेड है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न नबियल्लाहि नूहन, यकीनन नबी, अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम, लम्मा हज़रतहुल वफ़ात, जब मौत का वक्त उनके लिए हाजिर हुआ, बोले तो एकदम वफ़ात से थोड़ा पहले, क़ाल लिब्निही, उन्होंने अपने बेटे को वसीयत करते हुए फरमाया। क्या कहा सुनिए। नूह अलैहिस्सलाम अपने इंतकाल से पहले क्या वसीयत कर रहे हैं, अपने बेटे को बुला के कहते हैं, इन्नी खासुन अलैकल वसीया, कि बेटे मैं तुम्हें बहुत खास वसीयत कर रहा हूं, मरने से पहले वसीयत। क्या वसीयत है? कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम, आमुरुका बिस्नतैन व अन्हाका अनिस्नतैन, बेटे मैं तुम्हें दो बातों का हुक्म देता हूं, दो बातें करो इसका मैं हुक्म देता हूं, व अन्हाका अनिस्नतैन, और दो बातें नहीं करो, दो बातों से मना करने का हुक्म भी देता हूं। यानी दो बातें करने का हुक्म और दो बातें नहीं करने का हुक्म मैं देता हूं। पहली वसीयत करने के दो काम क्या है, आमुरुका बिला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, हुक्म देता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह को लाजिम पकड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह का एहतमाम करते रहो। इसका एक माना तो ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कसरत से करो, ज़बान से ज़्यादा ज़्यादा पढ़ते रहो। और दूसरा और हकीकी मफ़हूम ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इस ईमान पर जियो, इस ईमान पर बाकी रहो, यही तुम्हारा ईमान होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर उसके बाद वो ये बात भी बताते हैं, क्या बात, जो मशहूर है लोगों में, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में ताकत है बेटा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तराजू कायम करें, तराजू के एक हिस्से में, एक पल्ले में सातों आसमान सातों ज़मीन रख दिए जाएं, और तराजू के दूसरे पल्ले में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए। तराजू का ये दूसरा पल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह का भारी पड़ेगा, वजनी पड़ेगा, और ये सातों आसमान सातों जमीन भी उसके सामने कम पड़ जाएंगे, उनकी कोई हैसियत, कोई ताकत, कोई वक़ात नहीं होगी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वसीयत है पहली। और दूसरी बात ये हुक्म देते हैं, कहते हैं व आमुरुका बिसुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही,
मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, ये पढ़ो सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। क्या माना? अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तारीफ़ों की ज़ात, उसकी ज़ात पाक है। ये सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ये कोई मामूली ज़िक्र नहीं है। ये दो भी ज़िक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, इसकी बेशुमार फजीलतें हदीसें हमारे नबी से हैं। मैं सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ। नूह अलैहिस्सलाम समझाते हुए एक बात कहते हैं, किसके बारे में? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही के बारे में। क्या कहते हैं? कहते हैं फ़इन्नहा सलातु कुल्ली शै, ये सुबहान अल्लाह व बिहम्दी तमाम मखलूक़ात का जिक्र है, तमाम मखलूक़ात की इबादत है। ये विर्द सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, अल्लाह ताला की जितनी मखलूक़ात ज़मीन व आसमान में या इनके अलावा मौजूद है, हर मखलूक़ का जिक्र क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, अल्लाह की पाकी बयान करना, अल्लाह की तस्बीह बयान करना। कहते हैं कि बेटा मैं भी तुम्हें यही वसीयत करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। ये नूह अलैहिस्सलाम की वसीयत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, ये दो बातों के करने का हुक्म देता हूँ। और दो बातें जिससे मैं तुम्हें मना करता हूँ, हरगिज नहीं करना वो काम। क्या है? व अन्हाका अनिश्शिर्क वल किब्र, पहली बात मैं तुम्हें जिससे मना करता हूँ वो है शिर्क। शिर्क कभी नहीं करना, अपनी जिंदगी में कभी शिर्क के करीब न जाना, ये शिरक नहीं करना। अल्लाह अकबर, ये वसीयत हजरत नूह अलैहिस्सलाम कर रहे हैं अपने बेटे को। एक गुनाह है शिरक और दूसरा गुनाह है अल किब्र, तकब्बुर, तकब्बुर, घमंड। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये दो जो नसीहतें हैं इनकी, शिरक और तकब्बुर, ये आपको मालूम है 950 साल दावत व तबलीग की जिंदगी का तजुर्बा है। मामूली इंसान नहीं है, मामूली इंसान की वसीयत नहीं है। एक ऐसे पैगंबर, एक ऐसे रसूल जिनको अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र दी और वो भी अल्लाह के इतने अजीम पैगंबर, वो पैगंबर की दो नसीहतें। तो ये वाक़ये से बात आज आपको ज़रूर सुनाना था कि हम वाक़ये किस्से जहाँ जहाँ सुनते हैं हम सुन के चले जाते हैं। हमें कुछ सीखना है, कुछ लेना है, कुछ मालूमात करना है, कुछ अमल में लाना है और अमल में ये लाना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो वसीयत है, दो चीज़ों को अपनाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहान अल्लाह बिहम्दी। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ, बाज़ लोगों की गलत फहमी होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलीमा बोल के। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह हर एक पैगंबर पर यही पढ़ते थे। हाँ, उसके साथ उनका जो नाम होता वो जिक्र होता, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का यह मतलब नहीं कि सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको बताया है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो पहले से है। हाँ, जो पैगंबर आते ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ उनका नाम आता, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू से है। हर एक पैगंबर ने इसी की तबलीग की। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र की कीमत हमें मालूम होती है। और साथ में सुबहान अल्लाह बिहम्दी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, बहुत सारी फजीलतें हैं इसकी। सुबहान अल्लाह बिहम्दी, मैं अल्लाह के नबी की हदीसों की पूरी तफसील नहीं सुना रहा हूँ, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ। नूह अलैहिस्सलाम जो इतने बुजुर्ग, इतने अजीम पैगंबर हैं, वो पैगंबर की नसीहतों, उनकी जिंदगी का खुलासा है ये दो अज़कार, ये दो नसीहतें। तो ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहान अल्लाह बिहम्दी, और साथ में शिरक और तकब्बुर। ये जो इनकी वसीयत है, जो नसीहत है, ये ऐसे ही नहीं है। इन्होंने देखा है, आदम के ज़माने के वाक़यात सुने हैं, वहाँ के हालात को जाने हैं, शिरक का क्या अंजाम हुआ, और अपनी आंखों से देखा है शिरक करने की वजह से बेटे का डूबना। इसी वजह से नसीहतें की है। शिरक और तकब्बुर, ये आपको ये दो गुनाहों का भयानक होना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस वसीयत से मालूम होता है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वसीयत रही जो वफ़ात से पहले, इंतकाल से पहले उन्होंने अपने बेटे को की, और इसी के वसीयत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बयान किया। ये वाक़या जो नूह अलैहिस्सलाम की वसीयत के बारे में है, दो बातों का हुक्म देना और दो बातों से रोकना, ये दरअसल हदीस की कई किताबों में ये वाक़या जिक्र है। मैंने इस वाक़ये को बतौर दलील मुस्नद अहमद से लिया है।
مسند احمد میں حدیث نمبر 6580 پر 3 میں آپ یہ پورا واقعہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس واقعے سے دو چیزیں تو ہم کو ضرور سیکھنا ہے، لینا ہے، اور دو چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ رہا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی کا خلاصہ وفات تک کا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو واقعے سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں، سیکھی ہیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خصوصاً رمضان کے اس ماحول میں ہمیں لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ اس کو کثرت سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔